وہ چاہے تو حدیث میں آیا کہ پتھر پر بھی اگر تم ڈال دو اپنے پانی کو تو اگر وہ چاہے تو وہاں سے پیدا کر دے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی آبادی کو روک دیں گے، دیکھیں نا ایک کافروں کا نظریہ کیا ہے کہ آبادی کم کرو، آج تک تو وہ اسی پہ چلتے رہے اور اپنی آبادیوں کا انہوں نے کیا کیا، تباہ کر دیا، اب وہ اس کو بھگت رہے، آبادی کم کرو۔ یہ کوئی اللہ کے نظام پہ، اللہ کی قدرت پہ غالب نہیں آ گئے، بس جتنا اللہ نے چاہا اتنی وہ آبادی انہوں نے کم کر ڈالی، لیکن اگر وہ چاہے تو اس کو جس طرح چاہے پیدا کرے، بڑھا دے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ تو ہمارے اسباب کے تحت اگر ایک چیز ہمیں رزلٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کے تابع ہے، چاہے وہ 100% رزلٹ ہو یا اس سے کم۔ تو اس لیے مومن کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ تو مومن جب کسی چیز کو نظام قدرت کو اپلائی کرتا ہے تو وہ اس تصور کے ساتھ کرتا ہے، وہ اللہ سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوتا۔ ایک مسلمان کا نظریہ یہ ہوگا کہ اگر وہ بچے کم رکھنا چاہتا ہے، کہ وہی اس کے ساتھ کچھ معاملات ہیں، پرابلم ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے، میری اولاد کم ہو، تو وہ ایک ایسے نظریے کے تحت یہ کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو تو میں نہیں بدل سکتا، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا، یہ ذہن میں رکھ، جتنے وہ چاہے گا مجھے اولاد دینا اتنی اولاد مجھے ہوگی۔ وہ چاہے تو پہلی دفعہ میں 6 7 8 10 بچوں کو ایک ساتھ پیدا فرما دے اور یہ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے کہ انسان یہ سوچے۔ اور اس کے بعد پھر اس کا جو عذر ہے کہ صحت کا مسئلہ ہے یا کفالت کا مسئلہ ہے، اس کے تحت انفرادی انڈیویجول کیس کے طور پر وہ اس کو اپلائی کر سکتا ہے، اس شریعت کے رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن ایز اے ہول یہ کہ پوری قوم جو ہے وہ یہ منصوبہ بنائے کہ نہیں آبادی کم ہونی چاہیے، آبادی بہت ہو گئی اور سب جو ہیں وہ ایک ہی ٹریک پر سوار ہو کے چلیں، یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ، غیر اسلامی سوچ ہے۔ یہ مالیتھیوس کا نظریہ ہے جس نے سارے یورپ کو اس ٹریک پر لگایا ہے، پورا مغرب اس کے اوپر چل دیا، اور اب وہ کان پکڑ رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں اور پریشان ہو گئے ہیں، وہ ان کی آبادیاں ختم ہو رہی ہیں۔ ابھی کینیڈا میں کیوں اتنی ویزوں کی اور اس کی سہولت ملی ہے اور کیوں اتنی جابز نکالی جاتی ہیں، مختلف ملکوں سے آفریں آتی ہیں، لوگ بھاگے ہوئے جاتے ہیں، انہیں اپنی آبادی نظر نہیں آ رہی، پوری لا کے خالی ہو گئے ہیں، گھر خالی پڑے ہیں، ملک کیسے چلے گا، نظام کیسے چلے گا، سسٹم کیسے چلے گا؟ تو باہر سے لوگ جب باہر سے لوگ آتے ہیں تو یہ بھی تکلیف دہ ہوتا ہے ان کے لیے کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں، ہماری نسلیں کہاں ہیں، یہ تو سب امیگرینٹس ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اس لیے یہ انہوں نے اپنی پریشانیاں بڑھا لی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تناکحوا تکثروا۔ اب میں ایک چونکہ بات آ گئی ہے تو یہ حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ تناکحوا تکثروا، نکاح کرو اور کثیر ہو جاؤ، بڑھو تم۔ جب اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، اللہ نے تمہیں سہولت دی ہے، تم برداشت کر سکتے ہو، افورڈ کر سکتے ہو، تو کثیر ہو جاؤ، زیادہ ہو جاؤ۔ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ یہ آبادی کی برکت ہے جو برطانیہ میں اور اسپین میں اور ہالینڈ میں اور جگہ جگہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسی آبادی کی برکت ہے۔ اور یوں دین ہمارا ایک اس طریقے سے بھی غالب آ رہا ہے، اپنے دلائل سے بھی غالب آ رہا ہے ادھر، اور ادھر یہ بھی آبادی جو ہے یہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو غلبہ ہو رہا ہے امت کا۔ جب امت غالب ہوگی، دین غالب ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت بڑی ایک حکمت ہے اس میں، اس لیے ہمیں ایسے باتوں سے روکا گیا ہے جس میں ہم کسی کافرانہ قسم کی تھیوری کی طرف چل پڑے۔ یہاں یہ انداز جو پوری دنیا کو ایک لائن پہ لگا دینا
کہ آبادی کم کرو، یہ گویا کافرانہ انداز ہے، کافرانہ نظریہ ہے کہ یہ قدرت کا نظام بدل دیں گے وہ، اور جو اللہ کی بنائی ہوئی آبادی ہے، یہ خلقت ہے، اس کو کم کر دیں گے. نہیں، یہ ایک نظام ہے قدرت کا جو چل رہا ہے. تو اس لیے خدا کے نظام سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں. ہاں، اس کے اندر اپنی اپنی حکمتوں مصلحتوں کے ساتھ انڈیویجولی ہم اپنے معاملات سیٹ کر سکتے ہیں.